बच्चों का ताल्लुक किन किन एरियाज से है? ये पूरे पाकिस्तान से बच्चे हैं। हमारे पास सिंध में जब सैलाब आया वहाँ से बच्चे आए, हमारे पास कश्मीर से बच्चे आए, हमारे पास KPK से बच्चे आए हुए हैं, आज़ाद कश्मीर से बच्चे हैं, पंजाब से बच्चे हैं, हर एरिए से हमारे पास बच्चे हैं। हमारे पास DG खान से बच्चे आए। शुरू की बात है, तब हमारे पास 10 बच्चे थे। तो एक बच्चा मुझे बहुत अजीज़ है, उमैर नाम है उसका। हाउस नंबर 1 में मैं सोफिया की चेयर पे बैठा हुआ था, कभी कभी कब्जा कर लेता हूँ चेयरपर्सन की चेयर पे। तो वहाँ मैं बैठा हुआ था, तो अचानक उसने आके ना मेरे गले में पीछे से हाथ डाला और कहता है, पापा एक बात तो बताओ। मैंने कहा हाँ बेटा पूछो। कहता कभी छोड़ेगा तो नहीं? हाय। मैंने कहा बेटा अब एक ही सूरत में हो सकता है कि अल्लाह ताला तुझे मुझसे छुड़वाए और अल्लाह ताला मुझे उठा ले, तो फिर ही मैं तुझे छोड़ूंगा, वरना मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। तो वो यकीनन बाद में जब मैंने सोचा ना, तो वो बच्चा आया हुआ था वो बच्चा आया था चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से, और उसको आए हुए 3-4 महीने हुए थे। तो वो तो सोच भी नहीं सकता होगा ना कि उधर क्या माहौल है और इधर क्या माहौल है। तो जो सवाल आपने पूछा ना, उसके जहन में यकीनन वो बात आई। लेकिन हम सोफिया बहुत मेहनत करती है कि बच्चों को हम सिर्फ ये बताएं कि दिस इज़ योर प्रेजेंट एंड दैट इज़ योर फ्यूचर। बस पास्ट की बात हम ख़त्म कर देते हैं, हम ख़त्म, लॉक लगा दिया हमने। ज़्यादा प्यार कौन करते हैं, मम्मा करती हैं कि पापा करते हैं? सही बताओ। दोनों का अब नजरे करम, मैं तो बेसहारा हूँ, दामंद भी है काले, मैं तो बेसहारा हूँ, दामंद भी है काले, नबियों के नबी तेरी शान है निराली। साइकोलॉजिस्ट के ज़रिए हमने उन्हें बताया कि जी डॉक्टर क्या करता है, इंजीनियर क्या करता है, आर्मी ऑफिसर क्या करता है, पुलिस ऑफिसर क्या करता है। तो बच्चों को पता है कि उनके वालिद साहब DIG हैं और पुलिस ऑफिसर हैं, और मैं उन्हें पुलिस की अच्छी बातें बताता हूँ कि हम लोगों के काम आते हैं, हम लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, हम लोगों के जान और माल की हिफाजत करते हैं। तो बच्चों का, छोटे बच्चे हैं ना, इनका माइंडसेट आप जैसा नहीं है कि पंजाब पुलिस बहुत ख़राब है, पर वैसे इतनी ख़राब नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हारिस भट्टी, मेरे साथ DIG पंजाब महबूबुल्लाह साहब और इनकी मिसिस सोफिया वड़ाई साहिबा मौजूद हैं। 120 बच्चों की कफ़ालत कर रहे हैं। एक ऐसी जगह पे छठा घर बनाया कि जिस जगह पे किसी अमीर शख्स का भी ख्वाब होता है कि मैं जब मेरे पास पैसे आएँ तो मैं ऐसी जगह अपना घर ख़रीदूँ। इस खूबसूरत घर को आपको दिखाएंगे, यहाँ पर जिस तरह बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनकी कफ़ालत किस तरह हो रही है, और इन 120 बच्चों का जो उन्होंने बेड़ा उठाया हुआ है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आने वाले डेज़ में बच्चियों की भी कफ़ालत करने जा रहे हैं। आगे का क्या प्लान है, आपको घर दिखाएंगे और बच्चियों के बारे में बात करेंगे कि बच्चियों की कफ़ालत करना एक मुश्किल मरहला होगा, क्योंकि ये वो एक ऐसा फ़ेज़ है जिसमें आपको बड़ा मुहतात रह के चलना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम हारिस, बहुत शुक्रिया जी। सर आपको मुबारकबाद, दोनों को माशाल्लाह छठा घर बन गया। सर ये 7वां 8वां सिलसिला कहाँ तक जाएगा? ये हारिस, मेरी एक ही ख्वाहिश रह गई है, ये सिलसिला इतना बड़े कि मैंने सोचा भी ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास ये हमारा छठा घर है और हमारे पास 120 मेल बच्चे हो चुके हैं। हमने 7वां घर भी फर्निश कर लिया है, उसमें 10 फीमेल बच्चियां आ चुकी हैं, 10 हमने और रखनी है। और 8वां घर भी हमने इस्टेब्लिश कर लिया है। वहाँ पे हम 20 जो स्पेशलाइज्ड बच्चे होते हैं, जिनकी कुछ ना कुछ कमी होती है सुनने में, देखने में, हम 20 उन स्पेशल चिल्ड्रंस को भी अपनी औलाद की तरह वहाँ पे रखेंगे। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले इंशाल्लाह ताला हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर हमारे बच्चों की तादाद 160 हो जाएगी, जिसमें 120 बच्चे ये हैं, 20 फीमेल बच्चियाँ होंगी और 20 स्पेशल चिल्ड्रन। सर आगे चल के ज़रा हम दिखाते हैं घर के बारे में भी। हाँ, श्योर। सर पुलिस की एक वर्दी है ना, बड़ी खौफ की अलामत समझी जाती है हमारे पंजाब में ख़ास तौर पे, लेकिन आप जब एंटर हुए तो बच्चे आपको ऐसे मिल रहे हैं कि शायद बच्चों को पता नहीं है कि हमारे वो पुलिस में है, या क्या उनको समझाया हुआ कि भाई मैं वो नहीं हूँ जो बाकी हैं? नहीं बारिश, बात यह है कि बच्चों को पता है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, और पुलिस ऑफिसर अच्छे भी होते हैं, बहुत अच्छे भी होते हैं। हमारे जो IG साहब हैं वो बहुत अच्छे इंसान हैं, और हर जगह पे अच्छे बुरे इंसान होते हैं। बच्चों को बड़ी अच्छी तरह, ये जो कि हमने ये बच्चों की जो इस घर में भी हमने तस्वीरें लगाई हैं, तो इसमें बच्चों को हर किसी को साइकोलॉजिस्ट के ज़रिए हमने उन्हें बताया कि जी डॉक्टर क्या करता है, इंजीनियर क्या करता है, आर्मी ऑफिसर क्या करता है, पुलिस ऑफिसर क्या करता है। तो बच्चों को पता है कि उनके वालिद साहब DIG हैं और पुलिस ऑफिसर हैं, और मैं उन्हें पुलिस की अच्छी बातें बताता हूँ कि हम लोगों के काम आते हैं, हम लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, हम लोगों के जान और माल की हिफाजत करते हैं।
تو بچوں کا چھوٹے بچے ہیں نا, ان کا مائنڈ سیٹ آپ جیسا نہیں ہے کہ پنجاب پولیس بہت خراب ہے, پر ویسے اتنی خراب نہیں ہے. ہم نے پچھلے 7-8 ماہ میں جو کام ہم نے اور ہمارے جو آئی جی صاحب ہیں انہوں نے جو کیا ہے, اس سے پولیس کا بہت بہتر میں جانا شروع ہو گیا ہے. ہمارے یہ جو خدمت مراکز ہیں, میں کل کسی سے بات کر رہا تھا کہ آج سے 4 مہینے پہلے آپ نے صرف پولیس سرٹیفکیٹ بنوانا ہوتا تھا, آپ کو 10 چکر لگانے پڑتے تھے. اب تو بن جاتا ہے. آپ اس پولیس خدمت مرکز میں جائیں, آپ کو 25 منٹ میں وہ موقع پہ بنا کے دیں گے. بالکل صحیح. تو ہم اچھے کام کر رہے ہیں, آپ اس کو بھی ہائی لائٹ کریں. بالکل یہ اچھا کام ہی ہے نا سر, یہ اچھا کام ہی دکھا رہے ہیں. ہماری میں پنجاب پولیس کی بات کر رہا ہوں اس وقت, میں پنجاب پولیس کو ڈیفینڈ کرنے کے موڈ میں ہوں. مس صوفیہ صاحبہ, بچوں کو ٹائم دیتے ہیں کہ نہیں؟ آج کل ان کا کورس چل رہا ہے NMC, اس کی وجہ سے تھوڑا سا ٹائم میں فرق پڑا ہے, بیکاز پہلے تو بہت فریکوینٹلی دیتے تھے, لیکن ابھی بھی 3-4 دن بعد جو ہے نا, جب بس ہو جائے نا بچوں کی, تو پھر وہ شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ پاپا کدھر ہیں, کیوں نہیں آئے. تو پھر میں انہیں کہتی ہوں, پھر بیچارے تھکے ہارے جیسے ہی کورس سے واپس آتے ہیں, پہلے گھروں میں چکر لگا کے پھر جاتے ہیں, یا کسی دن ہم تمام بچوں کو اپنے گھر جمع کر لیتے ہیں تاکہ انہیں 6 جگہ نہ جانا پڑے, ایک ہی جگہ پہ ان کا جو ہے نا ٹائم ہم اس طریقے سے مینیج کریں. بالکل صحیح ہے. بچوں نہیں ہم سیڑھیاں ادھر سے ہی ہیں, میں بچوں کا آپ کو اچھا ہاں بالکل جی, آپ کو گھر کا بچوں کا بیڈ روم ہے. اسی طرح کے ہمارے پاس اس گھر میں ماشاء اللہ 4 بیڈ رومز ہیں, 2 نیچے ہیں 2 اوپر ہیں, اور اوپر ہم نے بچوں کا ایک اچھا بڑا خوبصورت سا اسٹڈی کا ایریا بھی بنایا ہوا ہے اس گھر میں. وہاں بچے بیٹھ کے پڑھتے بھی ہیں اور اسٹوری ٹائم کرتے ہیں, اسٹوریز لکھتے ہیں, پڑھتے ہیں. اور اوپر ہم نے جو ہے ان کے لیے آسٹروٹرف لگا کے کچھ نہ کچھ ان کی فزیکل ایکٹیویٹی, شاید آپ کو میں نے پچھلے انٹرویو میں شاید ذکر کیا یا نہیں کیا, یہ بچے ماشاء اللہ خواجہ جنید کی ہاکی اکیڈمی ہے گراؤنڈ میں, یہ 120 بچے وہاں پہ روز شام کو 1 گھنٹے کے لیے ہاکی کھیلنے جاتے ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ان میں سے پاکستان کی اولمپک ٹیم بنے گی انشاءاللہ. بالکل جی. آپ کی کیا خواہش ہے میرے ان بچوں میں سے کون کیا بنے, اور زیادہ تر بچوں کی کیا خواہش ہے, کس میں انٹرسٹ ہے زیادہ تر بچوں کا؟ میری تو یہ خواہش ہے ہر ماں کی طرح کہ سب سے پہلے اچھے انسان بنے. بالکل صحیح بات ہے. اور اس کے بعد جہاں تک پروفیشنز کی بات ہے, تو ہر بچے کی ہم نے سائیکالوجسٹ کے ساتھ مل کے اس کے انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے پوچھ کے انہیں یونیفارمز بھی ان کی پکچرز ڈال دیے. زیادہ تر بچے CSS کرنا چاہتے ہیں, آرمی آفیسرز بننا چاہتے ہیں. جو یونیفارم سروس ہے نا, وہ چھوٹی ایج میں بچوں کو ذرا زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے, اور پھر کیونکہ پاپا پولیس میں ہے تو پھر میجورٹی جو ہے وہ پولیس آفیسر بننا چاہتی ہے. اس کے علاوہ ہر فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں, ڈاکٹرز, انجینئرز, پائلٹس. اوپر چلتے ہیں بچوں کے پاس, بچوں سے ذرا گپ شپ کرتے ہیں, کچھ بچوں کے گلے شکوے بھی ہوں گے آپ کے ساتھ, وہ بھی سن لیتے ہیں. اوپر جانے سے پہلے آپ کو ان کا اسٹڈنگ روم دکھاتے ہیں جہاں پہ پڑھائی کرتے ہیں, کھاتے ہیں, ساتھ ہی کچن ہے. سر کچن, پڑھائی کا ایریا سامنے باہر, یہ جو ساتھ کچن ہے یہ بچوں کے لیے 2 پرپس کے لیے ہم نے یہ بنایا ہے, باقاعدہ ڈیزائن کروایا ہے. بچے یہاں پہ بیٹھ کے اپنا ہوم ورک بھی کرتے ہیں, جب ٹیچر آتی ہیں ایک بچوں کا اسٹڈی ایریا اوپر بھی ہے, جہاں پہ بچے بیٹھ کے کھانا بھی کھاتے ہیں. ان کے ڈائننگ ٹیبل کے طور پہ بھی سرو ہوتے ہیں, کیونکہ کچن یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے, یہ ساتھ ہی کچن. خوراک کا کیا کس طرح ان کا کوئی دیکھا جاتا ہے ان کا؟ آئیں جی آپ کو کچن دکھاتے ہیں, خوبصورت بچوں کا کچن. دیکھیے حارث, بات یہ ہے کہ یہ جس طرح ایک عام نارمل گھر میں صاف ستھرا نیٹ کچن ہوتا ہے, یہ اسی طرح کا کچن ہے. ان کا کھانا یہیں پہ بنتا ہے. ہمارے ہر گھر کے اندر فیمیل سٹاف ہے, گھروں کے باہر میل سٹاف ہے, لیکن اندر کوئی میل سٹاف نہیں, اندر صرف فیمیل سٹاف ہے. جس طرح یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ چائے بنا رہی ہیں, یہ پرابلی شاید آپ کے لیے چائے بنا رہی ہیں, لیکن یہ بچوں کا کھانا ادھر ہی بنتا ہے. اور باقاعدہ جو ڈائٹریشنسٹ ہے وہ بتاتی ہے کہ جی بچوں کو آپ نے کیا کیا فوڈ دینا ہے, کیونکہ یہ بچے ڈفرینٹ ایریاز سے آئے ہیں نا, اور ان کی پراپر ڈائٹ بھی نہیں تھی, کھانے کو کچھ ملتا ہی نہیں تھا. کچھ تو ایسے تھے کہ جن کے اللہ لاکھ دفعہ معاف کرے کہ بھوک کی وجہ سے ان کے حال برے ہوئے ہوئے. کچھ ذکر کرنا چاہیں گے ان بچوں کا تعلق کن کن ایریاز سے ہے؟ پورے پاکستان سے بچے. ہمارے پاس سندھ میں جب سیلاب آیا وہاں سے بچے آئے, ہمارے پاس کشمیر سے بچے آئے, ہمارے پاس KPK سے بچے آئے ہوئے ہیں, آزاد کشمیر سے بچے ہیں, پنجاب سے بچے ہیں, ہر ایریے سے ہمارے پاس بچے ہیں. ہمارے پاس DG خان سے بچے آئے, تو ہر ایریے سے یہ بچے ڈفرینٹ سورسز سے آئے ہیں. شروع کے بچے جو تھے وہ ہم نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے لیے, لیکن بعد میں بچے جو ہیں وہ ڈفرینٹ جگہوں سے اور ڈفرینٹ سورسز سے, بائی ورڈ آف ماؤتھ, کسی نے سنا کہ جی یہ لوگ پال رہے ہیں, تو ہمیں لوگ بہت زیادہ کہہ رہے تھے کہ آپ فیمیل بچیوں کا کیوں نہیں کر رہے, کیوں وہ زیادہ ڈیزرو کرتی ہیں. تو ہم پہ بہت زیادہ پریشر تھا. ہم چاہ رہے تھے کہ ہماری تھوڑی سی ایکسپرٹیز ہو جائیں, کہ ہم اس قابل ہو جائیں, ہم اپنے سسٹم کو سمجھ لیں کہ ہم نے اس کو رن کیسے کرنا ہے. تو اس کے بعد اب الحمدللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ناؤ وی آر کمفرٹیبل, ہمیں سسٹم کی سمجھ آ چکی ہے, ہم نے اس کو مینیج کیسے کرنا ہے, گھر کو رن کیسے کرنا ہے, ہاؤ مچ میڈس, ہاؤ مینی مدر میڈس, ہاؤ مینی سائیکالوجسٹ, ہاؤ ٹو اسکول سینڈ دیم ٹو اسکول, ہاؤ ٹو سینڈ دیم ٹو ہاکی اکیڈمی.
and we were very comfortable and Allah has been very kind. اللہ نے ہمیں آصف حیات صاحب ہمارے XIG تھے, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. اور دوسری بڑی نعمت یہ ہے کہ جو ملک ریاض صاحب کی بیٹی ہیں آسیہ باجی, وہ انہوں نے ہمارے سر پہ دست شفقت رکھا ہوا ہے. اور وہ ان کی خواہش تھی, یہ ان کی خواہش تھی کہ محبوب اتنا اسٹیٹ آف دی آرٹ گھر بناؤ کہ لوگ سوچ بھی نہ سکیں کہ یہاں پہ یہ بچے رہ سکتے ہیں. تو یہ ہم نے ان کی خواہش پوری کی ہے باجی کی کہ جی وہ ہم اتنا خوبصورت گھر بنائیں کہ وہ کہتی تھی کہ میری خواہش ہے کہ لوگ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ یار ایسے گھر میں کوئی لاوارث بچے رہ سکتے ہیں. تو اللہ ہیز بین ویری کائنڈ, اللہ نے انہیں ہماری مدد کے لیے بھیجا ہے اور وہ کھل کے مدد کرتی ہیں اور اتنے کھلے دل کی خاتون ہیں کہ میں نے شاید بندوں کو تو میں نے دیکھا ہے جنراسٹی میں, لیکن خواتین نارملی اتنی نہیں ہوتی. لیکن باجی کو اللہ نے اتنا بڑا دل دیا اور یہ ان کی خواہش تھی کہ میں وہ اتنا اسٹیٹ آف دی آرٹ خوبصورت گھر ہونا چاہیے کہ کوئی آ کے یقین نہ کرے کہ یہاں پہ کہتی اس طرح کا گھر مجھے بنا کے دکھاؤ. تو بہنا آپ بتائیے گا مجھے, جو بچے اس طرح کے جس طرح بتا رہے ہیں کہ سندھ سیلاب کے ایریا سے آنا, یہ بچے نا ایک غربت دے کر آئے ہوتے ہیں, کھانا ایک کے ٹائم کی روٹی بھی ان کے لیے بڑا مشکل ہوتی ہے, لیکن یہاں پر آ کر ایک دم اتنا خوبصورت چیز مل جانا. بچوں سے کبھی گفتگو ہوتی ہے, بچے کوئی اپنا ماضی آپ سے کبھی ڈسکس کرتے ہوں یا جنہوں نے ہوش سنبھالی ہو اور یہاں پر آئے ہوں؟ ہم یہ کوشش کرتے ہیں حارث کے بچوں کو ان کے ماضی سے باہر نکالیں. لیکن خود بچہ اگر کبھی اس کو ایک اچھا کھانا مل گیا ہے اور وہ سوچے تھوڑا بیک گراؤنڈ پہ جائے. میں حارث صاحب کو ایک بات بتاؤں, شروع کی بات ہے, تب ہمارے پاس 10 بچے تھے. تو ایک بچہ مجھے بہت عزیز ہے, عمیر نام ہے اس کا. شروع کے بچوں میں بابا جی والا نہیں عمیر نام ہے اس کا. تو وہ ہاؤس نمبر 1 میں صوفیہ کی چیئر پہ بیٹھا ہوا تھا, کبھی کبھی قبضہ کر لیتا ہوں چیئر پرسن کی چیئر پہ. تو وہاں میں بیٹھا ہوا تھا, تو اچانک اس نے آ کے نا میرے گلے میں پیچھے سے ہاتھ ڈالا اور کہتا ہے پاپا ایک بات تو بتاؤ. میں نے کہا ہاں بیٹا پوچھو. کہتا کبھی چھوڑے گا تو نہیں؟ میں نے کہا بیٹا اب ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے مجھ سے چھڑوائے اور اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے, تو پھر ہی میں تجھے چھوڑوں گا, ورنہ میں تجھے چھوڑنے والا نہیں. تو وہ یقیناً بعد میں جب میں نے سوچا نا, تو وہ بچہ آیا ہوا تھا چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے, اور اس کو آئے ہوئے 3-4 مہینے ہوئے تھے. تو وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا ہوگا نا کہ ادھر کیا ماحول ہے اور ادھر کیا ماحول ہے. تو جو سوال آپ نے پوچھا نا, اس کے ذہن میں یقیناً وہ بات آئی. لیکن ہم صوفیہ بہت محنت کرتی ہے کہ بچوں کو ہم صرف یہ بتائیں کہ دس از یور پریزنٹ اینڈ دیٹ از یور فیوچر. بس پاسٹ کی بات ہم ختم کر دیتے ہیں, ہم ختم لاک لگا دیا ہم نے کہ پاسٹ ہے ہی نہیں. دس از یور پریزنٹ اینڈ تھنک اباؤٹ یور فیوچر. سر اوپر چلتے ہیں, آگے ذرا تھوڑا سا بچوں سے گپ شپ ہو جائے. اوپر چلتے ہیں جی, آپ کو دکھاتے ہیں. یہ سیڑھیاں اوپر جا رہے ہیں, خوبصورت دیواریں اور یہاں پر پینٹنگ کی ہوئی ہے. یہ وہ گھر ہے ان بچوں کا جن بچوں کو اگر ان کے ماضی میں نظر ڈالی جائے تو انہوں نے خوبصورت ایک لگزوریس لائف ان کو یہاں پہ ملی ہے. اور ڈی جی صاحب کا ایک وعدہ ہے کہ انشاءاللہ جب تک میری جان ہے, جب تک میں ہوں, ان بچوں کا ایک خوبصورت طریقے سے کفالت کروں گا. اور ان کا یہ بھی عہد ہے کہ آنے والی جو میری نسل ہے وہ بھی ان بچوں کی ایسے خیال رکھے گی. بچے یہاں پر کھیل رہے ہیں, بچوں سے بات کریں گے. یہ خوبصورت ان کا پلینگ, ہاں یہ ایک اسٹڈی ایریا اوپر بھی بنا ہوا ہے, آپ کو دکھاتے ہیں اندر چل کے جی. اوہ سر یہ تو ماشاءاللہ نیچے سے زیادہ خوبصورت ہے. ہاں بس یہ ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ اوپر جس طرح یہ آپ کو ایک سامنے بیڈ روم نظر آ رہا ہے, یہ بیڈ روم ہے. یہ بچوں کا ہم نے نا اسٹوری ٹائم کے لیے اسپیشلی ایریا بنایا ہے کہ یہاں وہاں نیچے بچے اپنا اسکول کا ہوم ورک کرتے ہیں. جو ایکسٹرا پڑھائی ہوتی ہے, جو اسٹوریز یا پینٹنگز یا اس طرح کی چیزیں, وہ بچے یہاں بیٹھ کے, یہ ان کی باقاعدہ سارٹ آف لائبریری بنائی ہے. زبردست ہوتا ہے نا, کارٹونز, ڈوریمون, اسپائڈر مین. کیونکہ دیکھیں نا, جب تک پڑھائی کی چیزوں کو ہم انٹرسٹنگ نہیں بنائیں گے بچوں کا انٹرسٹ ڈیولپ نہیں. اچھا ہم نے پڑھائی کو مشکل بھی بنا دیا کہ ہم نے کتابوں کو بوجھ بنا دیا, اور تو یہ ہم نے بچوں کے لیے ایک بڑا لائٹر سا ماحول دیا تاکہ وہ انجوائے کر کے پڑھیں. صحیح ہے. بہنا چلتے ہیں بچوں کی طرف. بچوں سے ذرا بات کرتے ہیں, اور خاص طور پہ اس بچے سے ملیں گے جو بچہ یہاں پر نماز پڑھاتا ہے. یہ ہے جی امام صاحب, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ہمارے صاحب ہیں ماشاء اللہ. السلام علیکم. اچھا یہ دیکھیں جی بچوں کا پیار دیکھیں. تھینک یو. یہ بابا کتنے دن بعد آئے ہیں؟ کتنے دن؟ روز ہی آتے. نہیں سچ بتاؤ, بابا تو بیزی نہیں تھے؟ بیزی ہوتے ہیں. یس. تو جب کبھی لیٹ ہو جائیں, کافی دن گزر جائیں, شکوہ کرتے ہو, کہتے ہو کہ آپ کہاں رہ گئے تھے, ہم تو بڑا مس کر رہے تھے آپ کو. یس. صحیح ہے جی. سر بچوں کو دیکھ کیا پاپا بہت پیارے ہیں. کبھی مار تو نہیں پڑی بابا سے؟ نہیں صحیح بتاؤ. پاپا بہت اچھے نہیں مارتے. پکی بات ہے. یس. پاپا کون ہے؟
ऑफिसर DIG आपने क्या बनना है? मैंने आर्मी ऑफिसर आई वांट टू बिकम आर्मी ऑफिसर माशाल्लाह माशाल्लाह, बच्चों की तरबियत देखें। आपने क्या बनना है? आई वांट टू बिकम आर्मी ऑफिसर माशाल्लाह। आपने? आई वांट टू बी अ पायलट पायलट। मैंने फौजी सर क्यूट सा। क्या बनना है आपने? फौजी सर आपने क्या बनना है? क्या? फौजी। फौजी सर और डॉक्टर किसने बनना है? मैंने आपने क्या बनना है? DIG भी बनना, फौजी भी। मैंने DIG अच्छा, ज्यादा प्यार कौन करते हैं, मम्मा करती हैं कि पापा करते हैं? सही बताओ। दोनों साहब से ना कोई छोटी सी, इमाम साहब से कोई छोटी सी आयत या कोई इमाम साहब की नज़म याद है आपको? ये बच्चा ही मोहम्मद करवाता है यहाँ पे 5 माशाल्लाह। स्पीच भी आती है इतना। हल्की सी स्पीच करके दिखाओ कि अपने अच्छा अभी अपने पहले आयत सुना दो या सुना दो कोई कोई अच्छी सी। कोई नात सुना दें जो दिल चाह रहा है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم सोफिया साहिबा, अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत आपको एक खुशकिस्मत है आप। जी सुनाए 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 शेर सुनाए। हर सांस तेरे नाम करते हैं, हर सांस तेरे नाम करते हैं, ऐ वतन तुम्हें सलाम करते हैं। सुभान अल्लाह, बिल्कुल जी, हम तुझे सलाम करते हैं। सोफिया साहिबा जी जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं तो उम्मती हूँ ऐशाए उम्मम, मैं तो उम्मती हूँ ऐशाए उम्मम, करते मेरे आका अब नजरे करम। मैं तो बेसहारा हूँ, दामन भी है काले, मैं तो बेसहारा हूँ, दामन भी है काले। नबियों के नबी तेरी शान है निराली, मैं तो उम्मती हूँ ऐशाए उम्मम। जोश, बच्चों का जज्बा, बच्चों की गुफ्तगू, बच्चे अपने खेल में, चले भी खेलने कूदें आप। सोफिया साहिबा, बच्चे माशाल्लाह खेल में मसरूफ़ हैं। लोगों की तादाद यहाँ पर कोई आता है कोई डोनेशन देने, जैसे मैं हूँ, मुझे तो आपके बारे में पता है कि भाई मैं आया हूँ, मैंने ये डोनेशन दे के चली जानी है। कोई आम शख्स भी अगर आ गया, सिर्फ उसने वीडियो देखी हुई है, उसको पहले आपको सेटिस्फाई करते हैं कि भाई आप ये जो 10 रुपये भी दे के जा रहे हैं, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। आप कई साल बाद आकर पूछ भी सकते हैं मेरा 10 रुपये कहाँ पे है। बिल्कुल। महबूब मेरे ख्याल से ऐसे इंसान हैं जिन्होंने डे 1 से ये बात कहनी शुरू की है कि मैं बेशक इस फाउंडेशन का हिस्सा नहीं हूँ, बीइंग अ गवर्नमेंट ऑफिसर वो नहीं हो सकते। आप चेयरपर्सन हैं मैं इसकी। चेयरपर्सन हूँ, वैसे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करें, लेकिन उन्होंने हमेशा से ये अनाउंस किया है पब्लिकली, हर प्लेटफॉर्म पे जाके उन्होंने ये बात की है कि कोई भी, चाहे वो हमें डोनेट कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है, वो आए और हमारा ऑडिट कर सकता है। बिकॉज़ हम यही चाहते हैं कि एक काम हम नेक नियति से कर रहे हैं, तो इसको इतना ट्रांसपेरेंट करें कि लोगों का एतबार वापस आ जाए बिल्कुल ऐसे सही काम बात। करने वालों पे। अक्सर लोग ट्रस्ट नहीं करते लोग, क्योंकि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे फ्रॉड और दूसरा एक इमोशनल हो के पैसे बटोरना एक आम चीज़ बन गई हुई है, तो इसलिए ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता हर है। तरह के लोग देखें हर जगह पे बिल्कुल होते सही हैं। बात है। लेकिन हमें चाहिए कि हम जिस हद तक हो सकता है, जिस काम में आए, उस चीज़ का इम्प्रेशन बेहतर करने की बिल्कुल सही कोशिश है, करें। बिल्कुल सही है, ठीक है। बच्चों की एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? हफ्ता बाद को मूवीज़ देखने जाना, खाने पे जाना, पिक्चर जो नीचे लगी हुई है वहाँ से तो लग रहा है कि हर हफ्ते बच्चे कभी मैकडोनल्ड्स जा रहे हैं, कभी किसी शादी हॉल में जा रहे हैं, या कभी किसी सेरेमनी पे जा रहे हैं। ये चलता रहता है सिलसिला। बिल्कुल। हमारे वीडियोस तो बच्चों के बहुत बिजी होते हैं, जैसे कि महबूब ने आपके साथ डिस्कस किया कि बच्चों की एक रूटीन होती है, सुबह उठ के फजर की नमाज से शुरू होते हैं और रात तक इनकी रूटीन चल रही होती है। उसमें साइकोलॉजिस्ट होती हैं, इनकी टीचर्स होती हैं, इनका स्कूल होता है, इनकी हॉकी होती है, इनके कारी साहब होते हैं, और डिफरेंट तरह की इनके प्ले एरिया टाइम होता है। तो इसके अलावा जो होता है वीकेंड्स हमारे पास फ्री होते हैं, फिर वीकेंड पे हम कोशिश करते हैं कि हम कहीं ना कहीं का प्लान कर लें। कभी महबूब के साथ मिलके हम बच्चों को शॉपिंग ले जाते हैं, जैसे एक फैमिली टाइम होता है ना कि सब मिलके जा रहे हैं, और यही इन बच्चों की मेमोरीज़ हैं।
مجھے لگتا ہے کہ ہر بچے کی زندگی کا سب سے امپورٹنٹ جو ہوتا ہے نا پارٹ اس کے بچپن کی میموریز بالکل صحیح بات ہے. تو اب جو میموریز ہمارے بس میں ہم ان کو اچھی دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ تو ہمیں دینی چاہیے. بالکل صحیح ہے. آخر میں مجھے بتا دیں آپ کے اپنے جو 4 بچے ہیں ٹھیک ہے ان بچوں کے ذہنوں میں یہ چیز پیدا کر دی ہوئی ہے کہ بیٹا اللہ تعالیٰ زندگی دے آنے والے وقت میں کہ آپ لوگوں نے ہم ہوں یا نہ ہوں آپ لوگوں نے اس کام کو سلسلے کو جاری رکھنا ہے, اس کو ان کو کچھ سمجھایا ہوا ہے یا کسی ایک کی ذمہ داری لگا دی ہے 4 میں سے کہ بھائی آپ نے کرنا ہے؟ حارث مجھے یہ لگتا ہے کہ بچے وہی کرتے ہیں جو والدین کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. تو شروع میں تو ان بچوں نے تھوڑا بہت جیسے ہمیں ہیلپ کیا یا جیسے مروتاً وہ ہمارے ساتھ تھوڑا بہت شامل ہوتے تھے کہیں باہر کی ایکٹیویٹیز میں, لیکن آہستہ آہستہ ود دا پیسیج آف ٹائم اب وہ اتنے انوالو ہو چکے ہیں. اسپیشلی ہماری جو 2nd نمبر والی بیٹی ہے مہنور, ماشاء اللہ. وہ تو اپنی یونیورسٹی کو تھوڑا ٹائم دیتی ہے اور زیادہ ٹائم اس کا ان بچوں کے ساتھ آفس مینجمنٹ میں میٹس کا دیکھنا. مطلب جس دن میں تھوڑی سی بزی ہوتی ہوں یا میں کہیں ایک جگہ کم ٹائم دوں مجھے یہ پتہ ہوتا ہے میں اگر نہیں بھی ہوں نا تو مہنور وہاں پہ ہوگی اور مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے کریے. باقی بچے بھی ڈیلی بیسس پہ کوئی ایک گھر میں چلا گیا, کسی نے 2 گھر وزٹ کر لی, یہ ہماری ایک فیملی کا ہماری ایک زندگی کا حصہ بن گیا. زبردست ہے. بالکل جی. صوفیہ وڑائی صاحبہ ان کے ہسبینڈ ڈی اے جی پنجاب محبوب اللہ صاحب میرے ساتھ موجود تھے. اس خوبصورت گھر کو دیکھا, اس خوبصورت اسٹرکچر کو دیکھا, ان خوبصورت بچوں کو دیکھا, ان کا خوبصورت رہن سہن دیکھا, ان کا کھانا, ان کا پینا, ان کا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ آپ نے دیکھا. یہ چھٹا گھر ہے, پوش ایریا میں ہے, اور گزارش یہ ہے کہ جو اگر آپ چاہتے ہیں اور میرے خیال میں کہ آپ کو کرنا چاہیے, اگر آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ایک ڈونیشن دیں اور اس ادارے کو دیں. یہ وہ ادارہ ہے جو 120 بچوں کی کفالت کر رہا ہے, آنے والے وقت میں بچوں کی بھی کفالت کرے گا. جو اکاؤنٹ نمبر اور جو بھی ایک رابطہ نمبر ہے وہ نمبر اسکرین پر چل رہا ہوگا, آپ اس پہ وزٹ کریں, رابطہ کریں اور کوشش کریں کہ آپ بھی اس خوبصورت اس ایک جو چل رہا ہے سلسلہ اس میں حصہ ڈالیں تاکہ مزید بچوں کی کفالت کرنے کا ان کو موقع مل سکے. یہ 120 بچوں کی ماں ہے اور 120 بچوں کو اپنے ان 4 بچوں سے بڑھ کے پیار کرتی ہیں. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.